کہ وہ آپریشن کرے. یہ مسئلے سیاسی طور پر حل ہوں گے، اس سے نہیں تھی. وہ کمپنسیشن ابھی تک نہیں دی گئی، صرف ٹوکن دی گئی ہیں. اور وہ جو ہے نا 50,000 کے لوگ ان کو ٹوکن دی گئی، لیکن ابھی تک اس کو فنڈ ریلیز نہیں کی گئی. ان کا کاروبار بند کیا گیا. اس وقت چمن میں دھرنا بیٹھا ہے، غلام خان میں، خرلاچی میں، انگور اڈا میں، اور یہ ممن کی گرسل بارڈر جو ہے باجوڑ کی، یہ سارے ان کی ٹریڈ ہوتے ہیں، ان کا روزگار ہوتا ہے یہ افغانستان کے ساتھ. اور ابھی ماحول یہ ہے کہ ایک تو نہ ان کی دھرنوں کے ساتھ کوئی سنجیدگی سے بات کر رہا ہے، نہ کوئی اس کو سیریس لے رہا ہے. اور افغانستان کے ساتھ جو تجارت کی بندش ہے اس نے قبائلی عوام کی معاشی شارک توڑ دی ہے. یہ الزامات لگا رہا ہے کہ اسمگلنگ ہو رہی ہے. یہ کہتے ہیں کہ بھائی جان آپ یہ بتائیں، ہم کبھی بھی اسمگلنگ کی حمایت نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر وہاں irregular اکانومی ہے یا وہاں وار اکانومی ہے تو اس وار اکانومی کو irregular اکانومی کے لیے حکومت کے پاس کیا پلان ہے کہ اس کو ریگولر اکانومی میں کنورٹ کرے. جب آپ کمٹمنٹ کرتے ہیں اور کمٹمنٹ میں آپ کمٹمنٹ کو پورا نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف جھوٹی وعدے کرتے ہیں. ہم بہت افسوس سے کہتے ہیں کہ ابھی تک جتنی بھی دھرنے بیٹھے ہیں، جتنی بھی قبائلی اس وقت ایک شدید کرب سے 6 مہینے 6 مہینے 7 مہینے جو ہے نا وہ دھرنے پہ بیٹھے، کوئی اس کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتی. کیا وہ اس ملک کی شہری نہیں ہے؟ کیا وہ اس آئین پاکستان کے تحت اس کو پروٹیکشن نہیں ہے؟ کیا لا اینڈ آرڈر جو اس وقت وہاں ایک سچویشن بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ جب بے روزگاری بڑھے گی، جب معاشی بدحالی بڑھے گی، جب آپ کا کاروبار ختم ہوگا تو فائدہ کس کو ہوگا؟ یہ ایکسٹریمزم آگے بڑھے گی، یہ بے روزگاری بڑھے گی تو بدامنی بنے گی. اور اس وقت بدامنی کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ہمیں شدید تشویش ہے اس کے اوپر. ہم سمجھتے ہیں کہ وفاقی حکومت شاید اس پوری علاقے سے کوئی انتقام لے رہی ہے. اور جس طرح رویہ رکھا جائے، میں آپ کو بتاؤں نا، میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے، میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا را ان لوگوں کے اوپر رحم کرے. یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ آپ فیڈریشن کے خلاف خود سازش کر رہے ہیں. یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ خود آپ وہ ماحول پیدا کر رہے ہیں کہ لوگوں میں بغاوت ہوتے. سچویشن بہت خطرناک ہوتی جا رہی ہے. نمبر 1 ہمارا مطالبہ یہ ہے، نمبر 1 ہمارا یہ ہے کہ جتنے دھرنے بیٹھے ہیں ان کے ساتھ بامقصد مذاکرات کی جائے. نمبر 2 جتنی کمپنسیشنز آپ لوگوں نے اعلان کی اور کمٹمنٹ کی اور ٹوکن ایشو کی ہے ان کو تمام کو جو ہے نا آپ اپنا کمپنسیشن ان کو دے، جو کمٹمنٹ ہے اس کے مطابق دے. افغانستان کے ساتھ جو تجارت کی بندش ہے اس کو فوری طور پر کھولا جائے. اگر آپ سنجیدہ ہیں تو صوبائی حکومت کے ساتھ بات کریں اور جو irregular اکانومی ہے ان کو ریگولر اکانومی میں کنورٹ کرنا اور وار اکانومی کو ریگولر اکانومی میں کنورٹ کرنے کے لیے ایک میگا پروجیکٹ دیں، ایک پورا اس کے لیے ایک پیکج دیں تاکہ قبائلی عوام کو احساس ہو کہ ہم برابر کے شہری ہیں اس ملک کے. اور جو اس وقت امن و امان کی صورتحال بڑھتی جا رہی ہے اور جو بارڈر پہ جو ہو رہا ہے، وفاقی حکومت کو ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ آپریشن کرے. یہ مسئلے سیاسی طور پر حل ہوں گے، یہ سیاسی مسائل ہے. آپ اس کے لیے ایک پارلیمانی کمیٹی اناؤنس کریں اور پارلیمنٹ کو انگیج کرے کہ وہ تمام مسائل کو جو ہے نا دیکھیں اور جہاں کوتاہی ہو رہی ہے، جہاں یہ چشم پوشی کر رہے ہیں، جہاں اتصال ہو رہا ہے ان کے مطابق، لیکن وہ پارلیمانی کمیٹی جس کے پاس پاور ہو، ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے. ہماری مطالبہ یہ سب ہمارا مطالبہ ہے. اس لیے میں وارن کرنا چاہتا ہوں کہ وفاقی حکومت آئندہ بجٹ میں، ہم نے اسمبلی کی فلور پہ بھی بات کیا کہ پاٹا اور پاٹا کے اوپر اگر کوئی ٹیکس لگایا گیا تو پھر اس کا جو لا اینڈ آرڈر سچویشن اس سے بنے گی وہ کسی کنٹرول میں نہیں ہوگی. آپ نے ویسے بھی اس کو کیا دیا ہے، وہاں بم دھماکے ہیں،
وہاں کلاشنکوف کلچر ہے، وہاں بجلی نہ ہونے کے برابر ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، اور پورے خیبر پختونخوا میں بھی اور پورے پاکستان میں مظاہر ہو رہے ہیں، لیکن جو ہمارے علاقے میں لوڈ شیڈنگ ہو رہے ہیں، اور مجھے خوشی ہے کہ چیف منسٹر صاحب نے اس پہ انیشیٹو لیا ہے اور وہ اس کی بات بھی کر رہے ہیں، اور آج بھی ان کی میٹنگ ہوئی ہے۔ آج بھی میں جس علاقے سے ہوں وہاں ایک بہت بڑا احتجاجی مظاہرہ ہو رہا ہے لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے، کہ جب 18 گھنٹے اور 20 گھنٹے آپ لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں تو آپ کیا میسج دیتے ہیں، اس میں کیا انڈسٹری آگے بڑھے گی؟ اور جو من گڑت قسم کی بات ہوتی ہے، بھائی آپ جتنی ایشوز ہیں اس کو پارلیمان میں لے کے آئیں، اس کے اوپر بھرپور ڈیبیٹ کریں، اس کے لیے سلوشن نکالیں، اور جو عوام کا اعتماد اس وقت جو ہے نا اداروں کے اوپر اور خاص کر اسٹیٹ کے اوپر ختم ہو رہا ہے، ان کی بحالی کے لیے ہم تیار ہیں کہ ہم پارلیمان کے طور پر جو ہے اس میں کردار ادا کریں۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے، آج ہم یہ پریس کانفرنس اس لیے کر رہے ہیں کہ جو بجٹ آ رہا ہے، اس بجٹ میں فاٹا کے عوام کو اور وہ جو پسماندہ علاقے ہیں، وہ بلوچستان اور سب کو جو ہے نا آپ پریارٹی میں رکھیں، ان کے لیے اسپیشل پیکج دیں، ان کی بزنس کاروبار کو بحال کرنے کے لیے خصوصی اقدامات کریں، اور جو وہاں مختلف دھرنے بیٹھے ہیں ان کے ساتھ بامانی مذاکرات کرے، تاکہ یہ جو سچویشن ہے، جو اس کی جتنی اس کو سیریس لینے چاہیے ابھی تک نہیں لیا گیا، ہمارا مطالبہ ہے۔ ہم اسمبلی کے اوپر بھی فورم پہ بھی اس کے اوپر بات کریں گے، ہم نے بجٹ پہ بھی، اور پراپر اعداد و شمار سے کریں گے۔ میں ریکویسٹ کروں گا کہ اگر علامہ صاحب بات کریں گے، چودھری صاحب آخر میں کریں گے، اور جو ہمارے ایم این ایز ہے وہ 2 منٹ آپ کے ساتھ اپنے علاقے کی بات کریں گے۔ علامہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں 75 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے، اور 75 سال میں ڈکلائن ہی ہوا ہے، ملک ٹوٹا ہے۔ اس کے بعد باقی ماندہ ملک جو ہے اس کے اندر بھی آپ کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، کس طرح سے یہ بالکل کمزور ترین حالت میں ہے، اس کی چولیں ہلی ہوئی ہیں۔ کیوں؟ رول آف لا نہیں ہے، آئین کی حکمرانی نہیں ہے، نا انصافی کا دور ہے، رواج ہے نا انصافی۔ عوام کے ساتھ بات نہیں کرتے، جو مخلص حکمران ہوتے ہیں اپنے عوام کو انگیج کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، سنتے ہیں ان کی بات، اور عوام کا اعتماد حاصل کرتے ہیں۔ ایسے رویے نہیں اپناتے کہ عوام کا اعتماد اٹھ جائے حکمرانوں سے، حتی ریاست سے نا امید اور مایوس ہو جائیں۔ یہاں پہ دشمن فائدے اٹھاتا ہے، وہ دشمن پینیٹریٹ کرتا ہے، وہ گھس جاتا ہے۔ ایک گھر کے اندر بھی اگر والدین اپنے بچے سے محبت نہ کریں نا تو دوسروں کے قریب چلا جاتا ہے، اور پھر وہ برباد اور تباہ ہو جاتے ہیں۔ پاکستان کے عوام اس وطن کے بیٹے ہیں، مادر وطن کے فرزند ہیں، وہ پورے ملک کے اندر ایسی صورتحال ہے۔ لہذا آپ نے ان مخصوص ان علاقوں کو جو مرجر والے علاقے ہیں اور کے پی کے اور بلوچستان کے علاقے بھی ہیں، آپ نے وار اگینسٹ ٹیرر کے اندر تباہ و برباد کیا۔ ان کی پورا جو سیٹ سسٹم سوشل سسٹم تھا وہ تباہ و برباد کر دیا۔ جب آپ نے سوشل سسٹم جو موجود تھا صدیوں سے اس کو تباہ کر دیا، پھر آپ نے وہاں پر دہشت گردوں کے حوالے کر دیا، اور تباہ بھی انہی کے ذریعے کیا۔ آج وہ لوگ امن چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں ان کے بچے پڑھیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر ترقی ہو، پیش رفت ہو۔ آپ نے وعدے کیے اس پورے ریجن کے ساتھ، جن کو مرجر کیا کہ ہم آپ کو آپ کے حقوق دیں گے، یہاں علاقوں کو بہتر کریں گے، اوپر لے کے آئیں گے، لیکن آپ وعدہ کر کے بھول جاتے ہیں۔ یعنی آپ کی زبان کی قدر و قیمت ہی نہیں ہے۔ انسان جو جمع مرد ہوتے ہیں، بات کہہ دیتے ہیں اس کو مر جاتے ہیں۔ پھر آپ کیسے حکمران ہیں؟ آپ کس طرح کے مقتدر لوگ ہیں کہ آپ کی بات کا کوئی اعتبار ہی نہ ہو؟ تو میرے خیال میں یہ کوئی اچھا شگون نہیں ہے۔ میں اکثر یہ بات کرتا رہتا ہوں، ایسے جو کام کیے جا رہے ہیں جان بوجھ کر ہمیں ٹکڑوں میں بانٹا جا رہا ہے، تقسیم کیا جا رہا ہے تاکہ ہمیں قوم نہ بن سکے، نیشن بلڈنگ نہ ہو، تاکہ سوسائٹی اپنی سوشل پاور، اپنے حقوق کے لیے جو ضروری ہے اس کے لیے وہ کھو بیٹھے، کمزور معاشرہ ہو، ان کے گریبان نہ پکڑ سکے۔ وہ کہیں جی یہ چمن والوں کا مسئلہ ہے، یہ کرم والوں کا مسئلہ ہے، یہ باجوڑ والوں کا مسئلہ ہے، یہ فلاں کا مسئلہ ہے، یہ سرائکی کا مسئلہ ہے، یہ سندھی کا ہے، یہ پنجابی کا ہے، یہ فلاں علاقے کا ہے۔ نہیں، ہمیں ایک قوم بننے نہیں دے رہی ہے۔ ٹکڑوں جو وہ دیکھتے ہیں کہ لاہور، اسلام آباد، یہ شہر لگتا ہے پاکستان میں نہیں ہوا ہے، کسی اور ملک میں آ گئے ہیں، یہاں اتنی ترقی اور پیش رفت، اور وہاں دیکھیں کس طرح ہے۔ میرے خیال میں جو پاکستان کے وسائل ہیں ان کی مساوی عادلانہ تقسیم ہونی چاہیے۔
ان کا عادلانہ خرچ ہونا چاہیے تاکہ ہمارا وطن ترقی کرے اور آگے بڑھے اور پیش رفت ہو. میں جو کچھ بھی اسد قیصر صاحب نے کہا ہے میں اس کی بھرپور تائید کرتا ہوں، اور بعض اور بھی باتیں جو مناسب ہے کہ جناب جگدیش صاحب کریں، خان صاحب کریں، تاکہ چیزیں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ باتیں ہوتی ہیں، چونکہ وہ ان علاقوں کے ہیں. اور ان علاقوں میں ایک بات خالی کہنا چاہتا ہوں، ہمارے علاقے میں گیس نکلی گجر خان کے علاقے میں، سب سے پہلے وہاں کے لوگوں کو ملی. گاؤں دیہاتوں میں جگہ جگہ گیس گئی ہے. ایک چیز جو گجر خان میں جہاں سے نکلی سب سے پہلے کس کو حق دیا گیا؟ وہاں کے لوگوں کو. تو باقی پاکستان میں ایسے کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں ایسے ہے؟ یہ ظلم ہے. جب لوگ دیکھیں گے کہ ایک علاقے میں ایسے ہو رہا ہے، یہ اسپیشل لوگ ہیں، ایکسیپشنل نہیں ہے، نہیں، سارے وطن کے بیٹے ہیں، یہ ظلم ہو رہا ہے. اس کا حل خود جگدیش صاحب بتاتے ہیں. میں کیا حال بتاؤں؟ اندور سنگھ جو انہوں نے میرے ساتھیوں نے کہا، یہ مسئلہ صرف ہمارا نہیں ہے، اس میں آپ ہمارے ساتھ شامل ہیں. ہمارا ملک، علامہ صاحب نے کہا، کتنے افسوس کی بات ہے، 75 سال میں ہم پاکستانی نہیں بن سکے. اب 75 سال اور ہم کسی کو نہیں دینے کے لیے تیار، کسی کو بھی. ہم چاہتے ہیں کہ سونر دا بیٹر کہ پاکستان میں آئین کی بالادستی ہو، پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہو، اقتدار کون لے کون نہ لے یہ فیصلہ عوام کی جائز ووٹ سے ہو. یہی ایک راستہ ہے، واحد